اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب یہ تیری بکواس ہے، تجھے زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ چادر تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آ۔ وہ کہے گا کدھر لے جاتے ہیں؟ فَإِلَىٰ حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔ حمیم کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، مجھے اس حدیث کی ہیبت کا نقشہ نظر آیا ہے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ ایک ڈول 7 سمندروں کو کھولا جائے، یہ ان کو پیا جائے۔ إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا اس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، جو ان کی فقطع امعاءهم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر کھانے کے راستے سے نکال دے گا، یہ نافرمان کی موت۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کے لیے۔ کوئی کسی بھی لائن کا مر جائے، پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو ایسا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پر کروا دے اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کروا دے، لیکن ترتیب تو یہی چلی آ رہی ہے، ذوف سے ذوف، ذوف سے ذوف۔ تو جب ایسا نیک بندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک جگہ اللہ ایک اور آیت سناتا ہوں، اذا بلغت الحلقوم، جب میں روح کو یہاں اٹکا دیتا، وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، تم چارپائی کے ساتھ ہوتے ہو لیکن میں تم سے بھی زیادہ قریب میت کے ہوتا ہوں، ولکن لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوہم ایہم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، وقال تعالی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، میرے محترم بزرگان، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، عش ما شئت یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ رہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ تو موت سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا ہے ہی کوئی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اسی کی بادشاہی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا رب، مغرب کا رب، رب المشرقین رب المغربین، کیسے دنیا کو گھیر رہا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو ایک آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے آنکھ پاکیزہ ہو، حرام نہ دیکھتی ہو، تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت نہیں ہے، پتے کے رگوں میں چلنے والا پانی کا قطرہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ایک اڑنے والا مچھر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، ادھر دیکھو، اینما تولوا، اوپر دیکھو، اینما تولوا، نیچے دیکھو، اینما تولوا، پیچھے دیکھو، فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے اور خود بھی قائم ہے۔ مجھے قائم رہنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو روح چاہیے کہ وہ نہ نکلے، پھر لباس، پھر جگہ، پھر ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ لا یحویہ مکان، کہتا میں کسی مکان میں سماتا ہی نہیں ہوں۔ مکان تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ لا یشتمل علیہ زمان، کچھ زمانے کی قید میں نہیں، ہم تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات کی قید میں ہیں، محرم، سفر، جنوری، فروری، اس کی قید میں ہیں۔ اللہ وقت سے پاک، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک، شکل و صورت سے پاک، رنگ و بو سے پاک ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، رلاتا ہے، روتا نہیں، ہر چیز پر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ،
اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے الٹے پلٹے سوال کرتے تھے، کہنے کہ کیا بکتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں میں سمجھاتا ہوں۔ رات کو کہا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو گرنے نہ دینا، ساری رات سنبھال کے رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے۔ چلتے 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 رات ڈھلتی گئی، بیتتی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آئی، پیالے گرے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گے جیسے تیرے ہاتھوں سے یہ پیالے ٹوٹ گئے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں وہی تو ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر، زمینوں پر، درمیان میں، زمین کی تہ تک ایک ہی بادشاہ ہے، اکیلا، احد۔ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام معلوم ہے، تیرے رب کا کیا نسب نامہ ہے، اس کی پیڑھی سنا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے۔ کیا لے کر آئے؟ میرے نبی انہیں بتائیے کہ میرے رب کا نسب کیا ہے۔ قل، کہیے، هو اللہ احد، وہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، اکیلا، کوئی اس سے دوسرا نہیں ہے، احد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا، اکیلا ہے۔ کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، کسی شے کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، یا اپنا آدم ما خلقتکم لاستکثر بکم من قلہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولا لاستأنس بکم من وحشہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو چلو تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، اور نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا کہ آؤ ذرا میرے نال ہاتھ بنڈاؤ، یا کام آپ رلے کر کے کریے، نہیں۔ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا تسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، مجھے یاد کرو، اور صبح و شام میرا ذکر، میری یاد میں اپنے اوقات گزارو۔ تو ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج۔ آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سب کے کفریہ عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے سورہ اخلاص نے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ 100 سال اللہ نے فوت کر دیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض،
کیا بات قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے ہیں۔ تو بات لمبی نہ کروں، اللہ، پھر آخر بات پوری کر، اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی۔ کہ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہو تو اللہ کہتا میں بتاؤں کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ایک اس کے سوا باقی سب کے لیے اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا۔ حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی، واہ کربا واہ کرب، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ۔ تو بلال کہنے لگے، واہ تربا واہ تربا، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی، وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے، غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے گئے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ بھلا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ نافرمان کی موت کیسے آتی ہے؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے، تو بستر پہ پڑا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ موت، وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب یہ تیری بکواس ہے، تجھے زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ چادر تار تار ہو جاتی، اس طرح۔ اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آ۔ وہ کہے گا کدھر لے جاتے ہو؟ کإلی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔ حمیم کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، مجھے اس حدیث کی ہیبت کا نقشہ نظر آیا ہے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ ایک ڈول 7 سمندروں کو کھولا دے، یہ ان کو پیا جائے۔ یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا اس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، جو ان کی فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر کھانے کے راستے سے نکال دے گا۔ یہ نافرمان کی موت۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کے لیے، کوئی کسی بھی لائن کا مر جائے، پیچھے کی لائن لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو ایسا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پر کروا دے،
اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کروا دے. لیکن ترتیب تو یہی چلی آ رہی ہے، ذوف سے ذوف، ذوف سے ذوف. تو جب ایسا نیک بندہ بننے کا وقت آتا ہے تو ایک جگہ اللہ ایک اور آیت سناتا ہوں. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب میں روح کو یہاں اٹکا دیتا ہوں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم چارپائی کے ساتھ ہوتے ہو لیکن میں تم سے بھی زیادہ قریب میت کے ہوتا ہوں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں. تو جب نیک آدمی کا وقت آتا ہے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے. کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید کا، تو کوئی پتھر کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی بیل کے آگے، کوئی بت کے آگے جھک گیا. مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب ہونے کا. تم جاہل سے جاہل کے سامنے بت رکھو، انہیں سجدہ کرو. اگر میں کوئی کافر ہوں کبھی نہ سجدہ کرا، نہیں کرے گا. رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے. پہلا تعارف کروایا الحمدللہ، کون؟ رب العالمین، پالنے والا. یہ سود، یہ جھوٹ، یہ دو نمبری، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ رشوت، یہ ڈاکے، یہ قبضے، یہ کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین اڑ گیا ہے. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا تھا؟ تیری ماں، تیرا باپ، یا تو خود انتظام کرتا تھا؟ تو جب میں تمہیں ماں کے 3 اندھیروں میں نہیں بھولا تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، تو باہر آ گیا تو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں. ولم احیا بخلقہن، میں تھکا نہیں. ما مسنا من لغوب، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث قدسی. لغوب ذرا سی تھکاوٹ کو کہتے ہیں، ذرا سی تھکن محسوس ہو رہی، اس سے بھی نیچے. لگا اتنا کچھ بنایا تو میں نہیں تھکا. افیوجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کتنی کائنات کو کھلا رہا. تو اس لیے اللہ نے کہا. اور پھر نماز میں دیکھو الحمدللہ بولو، پھر رکوع میں جاؤ سبحانہ، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں گئے ربی الاعلی. رب کا کتنا تکرار ہے. رب سے شروع کیا قرآن، رب پہ ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. رب رب رب. اللہ کے 33 صفاتی ناموں کا مطلب ایک لفظ رب میں آتا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں رب نہیں ہے جو 99 نام ترمذی شریف کی روایت، لیکن لفظ رب میں 33 اسماء حسنہ کے معانی موجود ہیں. 33. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے. سارا 2 نمبری کر رہا ہے، وہ 1 نمبری کر رہا ہے. سارے رشوت دے رہے ہیں، وہ حلال کھا رہے ہیں. سارے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچ بول رہا ہے. ثم استقاموا، اس پر وہ جم گئے. پہلا سوال قبر کا کیا ہے؟ من ربک. پہلا سوال عالم ارواح میں کیا ہے؟ الست بربکم. رب 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 رب. قالوا بلا. جو سب سے زیادہ ایمان والے جو فیل ہوتے ہیں وہ اللہ کے رب ہونے کے یقین میں فیل ہوتے. نہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی پتھر کو تھوڑا ہی سجدہ کرے گا، بندر کو تھوڑا ہی سجدہ کرے گا.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تتنزل کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہ بس فرشتے آ گئے، نہیں نہیں نہیں، فرشتے ٹولی بنا بنا کے اترتے رہتے ہیں جب تک اس کی روح نہیں نکلتے، فرشتے آتے رہتے ہیں۔ تتنزل اس میں تکرار ہے، ایک ٹولی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر گئے تو آپ کی میت کمرے میں تھی اور کمرہ بالکل خالی تھا، تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے، جیسے جگہ بنا کے نہیں، ادھر سے کوئی بچہ آنا چاہے تو وہ سیدھا آئے گا، ایسے سے آئے گا کیونکہ رش ہے، تو میرے نبی ایسے ایسے، اور پھر سرحانے ایسے کر کے بیٹھے ایسے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بندہ تو ایک نہیں ہے، آپ تو ایسے داخل ہوئے ہیں جیسے رش ہے، اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے جگہ کوئی نہیں۔ کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ دکھا رہا ہے، کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ان کو چیر کے آیا ہوں، اور ابھی ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑ کے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی۔ تو اس طرح جب کوئی اللہ کا پیارا جاتا ہے، جانے پچھلوں کے لیے غم ہے لیکن جانے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام نہیں۔ تتنزل ایسے بار 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 آتے 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 آتے، تتنزل علیہم الملائک، اور پھر وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت جانے والا دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، آگے کا دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھا راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا فطری فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا، بیوی کا کیا بنے گا، یہ ہر نیک سب کو یہ خیالات، تو وہ دو باتیں کہتے ہیں، لا تخافو، حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے، ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، بیوی کے غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اگلے کا خوف چھوڑ دیں، پچھلوں کا غم چھوڑ دیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں گے، سب نے اکٹھا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے جہاں جدائی نہیں، پھر اس کے بعد تو پھر کیا کرو؟ ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جو جنت آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بخاری میں پڑھاتے تھے، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ میری انگلی کا نوخن دیکھو، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، اتنا چھوٹا ہے کہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت سے اس نوخن، اس پر اس پر اس پر اس پر جنت کی کوئی چیز رکھ دو، پانی کا قطرہ ٹکا دو اور اسے معہد الفقیر کی مسجد میں یہاں رکھ دو، تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی اور آسمان تک چلی جائے گی، اتنی چیز پر اتنی۔ تو جنت کیا ہوگی؟ جنت کی لڑکی جن کو اللہ الحور العین سے خطاب کرتا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جو موتی صدف میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگے ہوتے، چمکتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت اور مرجان کی سرخی اور لالی اور گلابی پن، لو بسقت بسقتا فی سبعت ابحر، جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے،
نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں لو بسقت، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ کیا عجیب بات ہے! میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گھما کے رکھ دیتی ہے۔ ایک تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کر کے شروع کرے گی، 2 4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا کہ جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا، کس سے؟ اپنے نور سے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے کبھی حوروں کا شوق ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فاشتق الیہن فان نور وجہہن من نور اللہ تعالی، دیوانے ان کا شوق رکھ، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنا نور ڈال کے ان کا میک اپ کیا، اور اللہ کے نور کو پھر دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اب ہم آپ کو نظر آ گئے، ہم آپ کے یار بیلی ہیں، آپ سے گپیں لگائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا دل لگائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب وہ جگہ آ گئی۔ یہ دنیا آرام کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ جیسے آپ دفتر جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں تو آرام کرنے نہیں جاتے، کام کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ موت تک کا وقت کام کا ہے، آرام موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اللہ دیکھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ آیت بڑی عجیب ہے۔ انسان ایک حد تک کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہے، اے بھی ہے۔ ایک جگہ آ کر کہتا ہے اے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہے، اے اوکھا ہے، اے نہیں ہوندا۔ اس کو ادعا کہتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنا جو پورا نہ ہو سکے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں تم وہ دعوے بھی کرو گے جو ہو ہی نہیں سکتے، اللہ وہ بھی تمہیں پورے کر کے دے دے۔ اور پھر آگے ایک لفظ ہے بڑا زبردست، نزل من غفور الرحیم۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے کھانے کی ضیافت پر تو آتے ہی کھانے پہ نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں۔ ابھی ولی حبیب بیٹے نے ہمیں چائے پلائی، تو معمولی سا جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے آتے ہی، کبھی سوپ دے دیا، کبھی سیون اپ دے دی، کبھی کوئی چھوٹی موٹی، عربوں میں تو ایک ہی چیز ہے قہوہ اور کھجور، اس کو کہتے ہیں نزل۔ نزل ہے نزول، مہمان کے نازل ہوتے ہی جو معمولی سی چیز پیش کی جاتی ہے، معمولی سی، اس کو نزل کہتے ہیں۔ ضیافت بعد میں ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے اپنے شایان شان ہوتی ہے۔ تو آپ جنت کی کا چھوٹا سا اکرام آتے ہی نزل، وہ کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، اور جس کا دعویٰ کرو گے اور دل میں ہوگا اے نہیں ہونا، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا چائے کا کپ ہے، 7 اپ ہے، اور ابھی ضیافت آگے پڑی ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ نزل من غفور الرحیم۔ تو موت پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی قید پیر و جوان نہیں،
میں اپنے خاندان میں عمر میں سب سے بڑا تھا، میں سوچتا تھا ہوں میرا نمبر لگنا ہے۔ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، 36 سال کا خوبصورت نوجوان میرے ہاتھوں سے قبر میں چلا گیا۔ تو اس میں تو کوئی قید نہیں، کس کو کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ آپ سب نیک بچوں، یہ طلبہ بھی ہیں، آپ سب بہت اعلی راستے میں ہو، اور ایک بڑی عظیم ہستی کے زیر سایہ آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس نے اٹھانا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھی نہیں گنجائش دی، اتنی گنجائش دی کہ جتنا رہنا رہ لو، لیکن انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو موت کوئی فنا نہیں ہے، موت تو مزے کی چیز۔ صحابہ پہ یہ بات کھل گئی تھی تو موت کو گلے لگاتے پھرتے تھے۔ جنگ یرموک میں 5واں دن تھا، فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور تلوار کا اوپر جو نیام ہوتا ہے وہ بھی توڑ دیا۔ کون ہے مرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا؟ مرنے کے لیے تو خالد ابن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، بنی مخزوم۔ تو سالار تو خالد تھے، انہوں نے اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، نہ اللہ کا واسطہ، ابھی تیری ضرورت ہے، یہ قسم نہ اٹھا، یہ کام نہ کر۔ ایسے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑے گا، الیک عنی، خالد پیچھے ہٹ جا، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن رہے، آج ہی تو اس کو دھونے کا وقت آیا، استاد پیچھے ہٹ جائے، مجھے مت رو۔ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ بیٹے نے، عمر بن اکرمہ۔ کس بات پر بیعت ہو رہی ہے کہ آؤ یا فتح ہو یا جانے چلیے؟ 400 قریشی نوجوانوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے زریں پھینک دیں، خود اتار دیے، تلواریں لے کر سب ٹوٹ پڑے اور اکثر شہید ہو گئے۔ اور وہ آخری دن تھا، رومیوں کو شکست ہو گئی، ان کا سردار قتل ہو گیا، تو خالد بھاگے بھاگے واپس لوٹے، دیکھا تو اکرمہ کے بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سانس تھے، تو انہوں نے ایسے بھاگ کے ان کو گود میں لیا اور پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی، کہ کون؟ کہ میں خالد ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ اس جملے کا جو پیچھے ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گئے تھے حضرت عمر سے ملنے، حضرت عمر نے غلاموں کو آگے بٹھایا، ان کو پیچھے بٹھایا، تو آپس میں کہنے لگے یہ عمر نے کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا، ہمیں پیچھے سرداروں کو کر دیا۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ان غلاموں نے پہلے کلمہ پڑھا، وہ آگے بڑھ گئے، ہم نے بعد میں پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پھر ایک دم کہنے لگے یار چلو دنیا کی تو خیر ہے، اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہ سارا قریش کا وفد حضرت عمر کے پاس آیا کہ جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ بتا ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں، آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ساتھ تو ہو جائیں، کیا کریں بتا؟ کہ تم بھی جاؤ جہاد میں جان دے دو جیسے انہوں نے دی تھی۔ کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ تو 400 قریشی نوجوان مکہ سے نکلے اور وہاں یہ اس لڑائی میں اکثر شہید ہوئے۔ تو اکرمہ کہنے لگے عمر کو کہنا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ اللہ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر۔ اس کے بعد ان کی جان نکل گئی تو عرب غصے میں بولے تو ماں کا نام پکارتا ہے، خوشی سے بولے تو باپ کا نام پکارتا ہے۔ تو یہاں حضرت خالد کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا اور فرمانے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ، ابن الخطاب نہیں کہا، عمر بن خطاب، ماں کا نام لیا، حنتمہ، غصے کی،
کلا زعم ابن الحنتما، حنتما کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ بھائیو، پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے، پاکستان میں اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، پاکستان کے کونے کونے میں خانقاہیں بھی دیکھیں، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا، لیکن اس وقت پیر صاحب تھے نہیں، کہیں سفر پر تھے۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی جو کا خانقاہ نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے، اور یہ اپنے باپ کی میراث کو سنبھالیں، اور آپ بھی ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی فرمائیں۔ اپنے دل کو سارا نقش بندی سلسلے کا ہوتا ہے دل کی صفائی، دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹوٹا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، مادی طور پر بھی روحانی طور پر۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میری اب وہ طاقت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی۔ تو اور جب روحانی دل پر جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، نفس کا، تو روح بھی ایسے ہی برباد ہو جاتی۔ تو ساری محنت انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کی، اور ایک سرسبز باغ چھوڑ کر گئے۔ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، اور ان بچوں کو اپنے باپ کا صحیح وارث بنائے، اور ہم سب کو بھی اپنے وقت پر ایسی ہی خوبصورت موت دے کہ جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر له ورحمه وتجاوز عنه وابدله دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہلہ وجیرانا خیرا من جیرانہ ونقه من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه۔ یا اللہ، ہم سب گواہ ہیں تیرے بندے ذوالفقار نے تیری اطاعت کی خوبصورت زندگی گزاری، اور صرف خود نہیں تیری ذات سے جڑے، لاکھوں لوگوں کو تجھ سے جوڑا، نوجوانوں کو تیری طرف موڑا، تیرا راستہ دکھایا، اسی پر چلتے 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 وہ تجھ سے آ کے ملے۔ یا اللہ، جو آپ سے ملے ہوں تو آپ بھی خوش ہوں اور تیرا بندہ بھی خوش ہو، اور جنت الفردوس میں سابقین اولین مہاجرین و انصار کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ یا اللہ، سہون خطاً عمدن انسان ہیں، بشر ہیں، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اپنی قدرت معاف فرما۔ اتنا چھوڑ کر گئے ہیں سلسلہ خانقاہی، تعلیم بھی، ذکر بھی، شغل بھی، عبادت بھی، تزکیہ بھی، تربیت، توفیق دے کہ وہ سلسلہ اس سے مزید بڑھتا چلا جائے، اس میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ کبھی ان کے بیٹے کہہ رہے تھے بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے۔ یا اللہ، تو جس کا آسان کر دے اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک شخص اپنی ذات میں، کافی ساری ہستیاں ایک شخص جمع تھیں، ان کے کہ یہ اسے نبھا لیں، اسے آگے بڑھائیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، اور اس سارے یا اللہ ادارے کو نظر بد سے بچا، نظر حاسد سے بچا، نظر ساحر سے بچا، نظر بغض رکھنے والے سے بچا۔ اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرما، اپنے فرشتوں کا سایہ ان بچوں پہ فرما۔
ان کی والدہ پہ فرما، ان کو اپنے والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کا خدمت گزار بنا، ان کی تنہائی کو دور کرنے کا ان بچوں کو ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں ایک دن تیرے پاس آنے والے ہیں، جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اور ہمیں یا اللہ اپنے مقرب بندوں والی موت نصیب فرما، ہمیں نافرمانوں والی موت سے بچا، نافرمانے والی زندگی سے بچا۔ یا اللہ پیر صاحب کے چھوٹے بیٹے کا بڑا مسئلہ ہوا ہے، ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، اور یا اللہ جو ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کو بابرکت بنا، اس میں جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو اپنے فضل سے دور فرما، بھائیوں میں آپس میں پیار محبت قائم فرما، موت تک ایک جان دو قالب بن کے رہیں، ان میں پھوٹ نہ پڑے، ان میں نا اتفاقی نہ ہو، ان میں پیار محبت کی فضا باقی رہے، آگے ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ اس محنت پر قائم فرما، کھڑا فرما۔ یا اللہ ان سارے طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو علم قرآن نصیب فرما، علم حدیث نصیب فرما، قلوب کو منور فرما، اور ہادی و مہدی بنا، ہادی و مہدی بنا، ہادی و مہدی بنا، اور جس طرح یہ خانقاہ آباد تھی تیرے نیک بندے کے دور میں، اس کو اس سے بھی زیادہ آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آگے نہ آئے، آگے نہ آئے۔